ہم ایسا نہیں کرتے نا, ہم تھوڑا اور کریٹو کرتے ہیں. میں ٹاپک پہلے بتایا کروں گی, اس کو آپ لوگ پڑھ کر آئیں. صحیح, یہ صحیح ہے. آپ کے جو سوال ہوں گے اس کو میں یہاں کلیئر کروں گی. اگر مجھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, انسان ہی ہوں نا, کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, آپ مجھے وہ ریمائنڈ کروائیں. یہ والا طریقہ ٹھیک ہے؟ پہلے ہی ہم ٹاپک کو بات کر لیں گے کہ نیکسٹ میں ہم یہ کرنے والے ہیں, یا پھر برائے مہربانی مجھے میسج کر دیں تاکہ آپ لوگ گروپ میں ایڈ ہو جائیں. ایک ایک کر کے آ کے میرے پاس نہ پوچھیں کہ اسلامیات کا بھی کوئی گروپ ہے, تاکہ اس کے اندر آپ کو اسائنمنٹ دیے جائیں, آپ لوگ اس کو کلاس سے پہلے پڑھ کر آئیں. دیکھیں ہفتے میں ایک کلاس ہو رہی ہے تو اتنا تو کیا جا ہی سکتا ہے کہ ایک ٹاپک آپ لوگ پڑھ لیں, بھلے کہیں سے بھی پڑھیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی, بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کی کہی ہوئی, ظاہر ہے کسی نہ کسی کی کہی ہوئی تعریف ہوتی ہے, تو آپ مل رہی ہے, آپ اس کو کوٹ کریں. میں نے تو یہ 2-3 جگہوں سے نکال کر, بہت بڑی بڑی تعریف کو نکال کر اس کو ایک جامع الفاظ میں دے کر پھر یہاں پر لا کر لکھا ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ حافظ کریم تاج الطائی کی کتاب کو پڑھیں گے کنفیوز ہو جائیں گے. پڑھا کسی نے بعد میں یہاں سے جا کے دین اور مذہب کو؟ مزہ آیا؟ پڑھا؟ کلیئر ہو گئی ساری باتیں؟ نہیں, آپ کے پیچھے والی. بس یہ تھوڑا سا, بس کہتے ہیں نا کہ یہی والی بات ہے کہ ایک چیز آپ پڑھتے ہیں اور ایک آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے, فرق ہے. اللہ نے کوئی تو فرق رکھا ہے. صحیح. تو اچھا, دوسری بات, اب یہ اس کی ہیڈنگس آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ اسے نوٹ کریں, پھر میں اس کو سمجھا دوں گی کہ ہیڈنگس کا مطلب کیا ہے. جی, اگر آپ انہی آیات کو لکھ کر ان تعریف سے دلیل دیں گی تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جیسے دیکھیں, جو آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے, اس میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اگر جس نے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ دی تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. دین کے علاوہ سے ہٹ کر کسی اور چیزوں کی طرف چلا تو دین قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسری آیت میں نے لکھوائی ہے, آل عمران آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین, اللہ کے نزدیک اسلام صرف دین ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اور سورہ صف کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں اور دین حق کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو ہر تعریف سے دین ثابت ہو رہا ہے, مذہب نہیں. جی, یہی ایک بات ہے جو میں ابتدا میں آپ کو مطلب پہلے والی کلاس میں بتانا چاہ رہی تھی. دین اور مذہب یہ ابھی جو ہے ایک کیا بولیں گے, ماڈرن ٹچ اس کو دے دیا گیا ہے, دین اور مذہب کے لفظ کو. ورنہ ابتدا میں دین اور مذہب اور شریعت یہ تینوں سملر ورڈز تھے, تینوں کا مطلب ایک تھا. لیکن اب ایک معمولی سے ڈفرینس کی وجہ سے تینوں چیزیں الگ الگ کر دیں. شریعت ایک الگ پہلو دے دیا, مذہب کو ایک الگ پہلو دے دیا, دین کو ایک الگ پہلو دے دیا, لیکن تینوں چیزیں ہیں ایک ہی. بس ذرا سا فرق یہ ہے کہ مذہب جو ہے بعض دفعہ زمین پر انسانوں کا اپنا بنایا ہوا بھی ہوتا ہے, لیکن دین کبھی بھی اپنا بنایا ہوا نہیں ہوتا. یہ جو ہندو مت ہیں, سکھ مت ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی آسمان سے اتری ہوئی شریعت ہیں؟ مطلب انسان کا کہیں نہ کہیں عمل دخل آ رہا ہے مذہب کو بنانے میں, لیکن دین کو بنانے میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ کچھ ہیڈنگز ہیں, اس کو لکھیں. یہ دین کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے. پھر بھی میری باتیں مجھے پتہ ہے کہ ہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہر کسی کے نظریے کو. آپ لوگوں میں سے جس کو بری لگتی ہوں میں آپ سے سوری کہنا چاہتی ہوں, مگر کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا کہ جب 10 لوگ ہوں تو 10 کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, میرا ماننا یہ ہے. سب سے پہلی میں نے لکھی ہے انسان فطرتاً حقیقت کا متلاشی ہے, یعنی انسان حقیقت طلب ہے. اس ہیڈنگ کو سمجھائے گا کوئی دین کے پرسپیکٹو سے مجھے؟ انسان حقیقت طلب ہے, حقیقت کا متلاشی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ بیسک مطلب ہی میرا یہی تھا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے توحید کا اقرار تو کر لیا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو بت ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ضرور کوئی نہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو ان سب چیزوں سے بھی بالا تر ہے, مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ تھا کہ ایسی کیا چیز ہے, ایسی کون سی شے ہے جو خدا بننے کے لائق ہے. تو یہی بات آپ کو دین بتاتا ہے
کہ آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی. ایک اور بات یاد سنیں کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا 3 قسم کی کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں آج کے وقت میں. یہ میرا انالائز ہے. ایک سب سے اپر کلاس ہے 3 کلاسیں ہیں جیسے ہمارے یہاں ابھی بھی ہیں. اب جو سب سے اپر کلاس ہے وہ ہے اگر ان کے پاس کوئی دین کی بات پہنچتی ہے, کوئی مذہبی اختلاف پہنچتا ہے, وہ سن کے یقین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب تک ہم اس کو خود کسی بک سے نہ پڑھ لیں, خود تھوڑی سی ریسرچ نہ کر لیں, ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو لوگ ہیں یہ پھر بھی تحقیق کرتے ہیں, یہ پھر بھی بکس کو اپروچ کرتے ہیں, لکھی ہوئی کتابوں کو. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری پہ وہ لوگ آتے ہیں جہاں انہیں کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے, وہ اٹھاتے ہیں موبائل اور لگا لیتے ہیں یوٹیوب. صحیح, آپ کے سارے مسئلوں کا حل یوٹیوب بابا جی کے پاس ہوتا ہے. صحیح, آپ کوئی تحقیق نہیں کرتے, کوئی اسلام کے حکم کو, کوئی اسلام کی تفصیل کو, کچھ نہیں پڑھتے, کسی کتاب سے نہیں پڑھتے, آپ جسٹ یوٹیوب اٹھایا اور وہاں سے دیکھ لیا, یا پھر زیادہ سے زیادہ کچھ گوگل کر لیا. صحیح. تیسری کیٹیگری پہ وہ لوگ آتے ہیں جو اس سے بھی تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں. ان کے محلے میں جو بھی کوئی آدمی جن کی تھوڑی سی داڑھی ہو اور انہوں نے ایک ٹوپی لگائی ہو اور وہ اگر جو صرف 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں, انہوں نے جو آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے وہ آپ کا دین ہے اور وہ کامل دین ہے. کیا ایسا ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ اس بات سے؟ ان 3 کیٹیگری, جو 3 کیٹیگری میرے انالائز سے اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو لے کر, کیا ایسا ہی ہے؟ صحیح. تو یہ چیز انسانوں نے اپنی فطرت سے نکال دی, جبکہ انسان کی فطرت میں کیا تھا کہ وہ ہر حقیقت کو خود تلاش کرتا. تو صرف یہ ایک کیٹیگری میں لوگ کیوں رہ گئے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو تلاش کرتے ہیں, اس کو ایسے ہی نہیں مان لیتے. لیکن جو دوسری 2 کیٹیگریز ہیں وہ تو کچھ بھی سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں. بالفرض چھوٹی سی ایک مثال, بالکل چھوٹی سی, کہ شریعت میں مردوں کے لیے سر کے بال رکھنے کا کیا حکم ہے, مطلب کیسے بال ہونے چاہیے, کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ اب آپ مجھے بتائیں, ابھی جو آج کل کے ہر گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے, تربیت آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, آپ کے مدرسہ یا اسکول سے شروع نہیں ہوتی. صحیح. تو آج جو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آتے ہیں اور جو ہے یہ والے ہیئر اسٹائلس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیا شریعت نے آپ کو اس کی پرمیشن دی ہے؟ کیا یہ بات ہر گھر کی عورت کو اور مرد کو پتہ ہے؟ یہ ایک بیسک چیز ہے, ایک بہت معمولی سی چیز ہے, بہت ہی معمولی چیز ہے. اچھا, یہی بات ہے کہ شریعت نے آپ کو ہر ایک چیز بتائی ہے, اور یہودی جو تھے وہ یہی بات کہہ کر, کافر جو تھے وہ یہی بات کہہ کر آپ علیہ السلام سے ایک طریقے سے طنز کرتے تھے کہ آپ کی ایسی یہ کیسی شریعت ہے جو یہ تک بتاتی ہے کہ آپ نے بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے, وہاں سے باہر کیسے آنا ہے, آپ نے استنجا کیسے کرنا ہے. کیا شریعتیں ایسی ہوتی ہیں, مطلب اتنی گری ہوئی ہوتی ہیں کہ اب آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام کو بتانے میں کوئی حیا نہیں کرتے. یہ انسان ہی ہے جو ان چیزوں کو لے کر شرم کرتا ہے اور حقیقت کو قبول نہیں کرتا, اس کے علاوہ باقی ہر چیز کو وہ قبول کرتا ہے. تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ حقیقت کو تلاش کریں, خود تلاش کریں. کچھ تو ہے نا اس دین میں کہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں, درویش ہوتے ہیں, جب وہ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دیتے ہیں تو وہ اس اکیلے پن والی زندگی کو ایکسیپٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیا آج تک کبھی سنا ہے کہ کوئی صوفی, مطلب کوئی بھی ایک شخص, آپ میں سے کوئی بھی انڈیویجول, اس نے یہ سوچا کہ دنیا کو چھوڑو, جاؤں درویشی والی زندگی لوں, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ڈر کر یا گھبرا کر واپس آ گیا؟ کبھی کسی صوفی کی ایسی مثال کبھی سنی ہے؟ کچھ تو بات ہے نا. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, دین کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. کوئی تو بات ہے اس میں. صحیح. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ حقیقت کو تلاش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے بس میں ہے. میں نے اس کے الفاظ تھوڑے سے چینج کر دیے ہیڈنگ کو. یہ بہت ساری طریقوں سے لکھی جا سکتی تھی کہ دین کی اہمیت انسان کی زندگی میں کیسے ہو سکتی ہے, تو میں نے اس کو تھوڑے اچھے سے کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت دین آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک کلمے کی کیا قدر ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی نو مسلم سے پوچھیں کہ جب وہ نو مسلم سے مراد جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں, یا آج کے وقت میں کسی نان مسلم کا مسلمان ہونا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی اپنی ہی فیملی اس کے پیچھے آتی ہے کہ وہ کسی طرح اس کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے. صحیح. یہ روزانہ کی ایگزامپلس ہیں اور میرے پاس بہت ساری ہیں
کیونکہ جو ادھر سائڈ ایریا کا ایک مدرسہ ہے بنوریا، وہاں پہ کیونکہ رہائشی لوگ آ کر رکتے ہیں، لڑکیاں بھی رکتی ہیں اور لڑکے بھی رکتے ہیں، تو وہاں یہ روزانہ کی کہانی ہے کہ کوئی قادیانی مذہب سے ٹرانسفر ہو کر آتا ہے اور وہ کوئی ایک لڑکی ہوتی ہے جو ایک ایک شہر چھوڑ کر اکیلے سفر کر کے آتی ہے بھاگ کر، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد جو اس کے گھر والے ہیں وہ اسی پر جادو وغیرہ کر کر اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بھی نہیں، جب وہ واپس نہیں آتی تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں بس کسی نہ کسی طرح یا تو کسی کو بھیج کر اس کو وہیں پر ختم کروا دیں، یا پھر اس کے اوپر کوئی ایسا علم کروا دیں کہ وہ وہیں پر مر جائے تاکہ ہمارا دین مزید خراب نہ ہو سکے۔ عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، اتحاد، یہ ساری ایسی ہیڈنگ ہیں جو بہت نارمل ہیں ڈسکرائب کرنے کی، مجھے پتہ ہے ضرورت تو ہوگی نہیں۔